کون ایسا صحابی جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ وہ ٹی وی پہ جو بھی ٹاک شو لگا ہوتا ہے، نہیں تو لوگ آئے ہوتے ہیں. کون سا گھر نہیں جس میں یہ نہیں پتا کہ اگلے الیکشن میں ابھی ہونے کا والا یا آرمی کیا کر رہی ہے؟ تو عمران روز کی ڈسکشن نہیں ہے گھروں میں. یہ سعد بن معاذ کا لاسٹ سیکنڈ ان ہز پلانٹ، لاسٹ سیکنڈ، آخری منٹ گزارا ہے اس دنیا میں سعد بن معاذ. وہ پڑھ لے بس ایک صفحہ. آخری سیکنڈ میں ہو کیا رہا تھا سعد بن معاذ کے وقت؟ کہاں پہ ہو رہا تھا جی؟ آسمانوں میں کیا ہو رہا تھا؟ دنیا میں کیا ہونا تھا؟ دنیا میں نبی اسلام بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے. اللہ کا خوشی سے نہیں جھوم رہا. علماء نے بتائی ہے تفصیل. نبی اسلام کو بھاگتا دیکھا، ابو بکر صدیق بھاگنا شروع ہو گئے، پیچھے صحابی بھاگ رہے ہیں. بھاگتے ہیں پوچھے یا رسول اللہ کی طرف. سعد بن معاذ روانہ ہونے لگا. سر آج بھی آپ نے بات کی اور اس سے پہلے بھی آپ کی ویڈیوز میں آپ نے کہا کہ اگر پاکستان میں ایک دم سے خلافت آتی ہے تو لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. پاکستان میں نہیں، دنیا اسلام میں. سر اگر اللہ تعالیٰ کے دین کا انفاذ ہو رہا ہے تو لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، جس طرح ابھی تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ جیسے طالبان نے کیا، انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، ایک نظام بلڈ کیا انہوں نے اور وہ امپلیمنٹ کیا. پھر چاہے عمارت ہے، خلافت نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں اللہ تعالیٰ طالبان کے تھرو ایک ایسا برانڈ جو ہے نا اسلام کا اسٹیبلش کر دے اگلے 100 سال کے لیے انشاءاللہ، کہ جس میں لوگوں کو پتہ ہو کہ یار پیسوں کے علاوہ بھی انسان اٹریکٹ ہو کے کسی جگہ ہجرت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسہ اس سے زیادہ ضروری چیز اس وقت ان کو نہیں چاہیے. این جی اوز، دنیا کی این جی اوز اس وقت افغانستان میں پیسے دینے کے لیے یس بول رہی ہیں کیونکہ بھوک کا فوڈ کرائسس آیا ہوا ہے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جب خلافت کی بات ہوگی نا کہ اللہ کا نظام آ جائے، ٹھیک ہے، تو خلافت کی مینٹیننس کی بات اسی کے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ ہونی ضروری ہے. افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کیا ہے، یاد رکھیے گا. بھٹی میں پکے ہوئے لوگ ہیں، وہ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے. ہم وہ کر رہے ہیں جو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. میں آپسی معاملات کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ عمران خان، حامد میر، مبشر لقمان بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، بچے نے وہی دیکھنا. اچھا یہ صحابی ہیں میرے. باپ کا جو صحابی ہوتا ہے یاد رکھیے گا، وہ نبی کے صحابی کو ٹرمپ کر دیتا ہے. جو بھی آپ کے باپ کا صحابی ہے وہ میرے نبی کے صحابی کو ٹرمپ کرے گا ہی کرے گا میری نفسیات میں. آپ اس بندے کے مذہب پہ ہیں جو آپ کے باپ کا صحابی ہے. کون ایسا صحابی جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ وہ ٹی وی پہ جو بھی ٹاک شو لگا ہوتا ہے، نہیں تو لوگ آئے ہوتے ہیں. کون سا گھر نہیں جس میں یہ نہیں پتا کہ اگلے الیکشن میں ابھی ہونے کا والا یا آرمی کیا کر رہی ہے؟ تو عمران روز کی ڈسکشن نہیں ہے گھروں میں. یہ تو ہمارے صحابی تو ہمیں پتہ ہے کون سے ہیں. ان میں سے کوئی علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب نہیں ہے. آپ ایک دفعہ میں نے کہا نا 11 چیپٹر میں نے خالی سعد بن معاذ کے پڑھے. آپ خالی سعد بن معاذ کا ایک چیپٹر پڑھ لیں، جو لاسٹ چیپٹر ہے. وہ نہیں کہ جو بنو قریظہ کے ساتھ انہوں نے کیا. کیا بات اللہ کی طرف، سعد بن معاذ ہی آیا. یہ جو صحابی نے ایسے کیا تھا نا، وہ بنو قریظہ کے ساتھ تھا، اور بنو قریظہ کے ساتھ جو اصلی انجام ہوا وہ سعد بن معاذ نے کر کے دیا. ٹھیک ہے، اب سعد بن معاذ کا لاسٹ سیکنڈ ان ہز پلانٹ، لاسٹ سیکنڈ، آخری منٹ گزارا ہے اس دنیا میں سعد بن معاذ. وہ پڑھ لے بس، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. 11 چیپٹر تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. 11 چیپٹر کیا ہوتے ہیں؟ 1100 صفحے. وہ چھوڑے اس کو، 1100 صفحے نہ پڑھیں، ایک صفحہ. آخری سیکنڈ میں ہو کیا رہا تھا سعد بن معاذ کے وقت؟ کہاں پہ ہو رہا تھا جی؟ آسمانوں میں کیا ہو رہا تھا؟ دنیا میں کیا ہونا تھا؟ دنیا میں نبی اسلام بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے. اللہ کا خوشی سے نہیں جھوم رہا. علماء نے بتائی ہے تفصیل. نبی اسلام کو بھاگتا دیکھا، ابو بکر صدیق بھاگنا شروع ہو گئے، پیچھے صحابی بھاگ رہے ہیں. بھاگتے ہیں پوچھے یا رسول اللہ کی طرف. سعد بن معاذ روانہ ہونے لگا. اچک کے گئے نبی اسلام. ابو بکر صدیق یا رسول اللہ ایسے کدھر؟ جدھر جگہ مل رہی ہے بیٹھ، فرشتے اس وقت انبار لگا بیٹھے. ایک
37 سال کا لڑکا، 37 سال بھائیو، ایک 37 ایئر اولڈ مین ابھی فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے ابھی، اور کائنات کا سردار میرا نبی بھاگتا ہوا گھر پہ پہنچے، ان کے صحابی پورے پہنچے، اور نبی صاحب نے کہا کہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں بچا اس وقت کائنات میں جو لائن لگا کے کھڑا نہیں ہو گیا کہ ساتھ ابھی آنے لگا۔ فرشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ساتھ سے ملنے ہیں۔ دھرنا کیا ہوتا ہے بتاؤں پھر؟ یہ ہوتا ہے دھرنا، یہ ہوتا ہے جلسہ۔ یہ عرش اللہ کا کیسے ہلا پھر؟ کیونکہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش پکڑا تھا، عرش چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ساتھ آ رہا ہے۔ یہ پڑھے ذرا حدیث، آپ کو پتہ چلے کہ 37 سال کا لڑکا کیا کر گیا ہے۔ بتاؤں کیا کر گیا ہے؟ وہ مسلمز کی بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں چائنا جی جتنے مرضی دوست ہو، اب میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، اللہ کی بات آ گئی ہے۔ لٹرلی جو معاملہ ایگر مسلمز کے ساتھ ہمارا ہے نا، وہ سعد بن معاذ کا بنو قریظہ کے ساتھ تھا، اور جب وقت آیا تو انہوں نے کہا، سعد بن معاذ نے، کہ نہ ولا یخافون لومۃ لائم، اب بے شک ملامتیں کرو میرے ساتھ کہ مجھے سیاست نہیں آتی، کہو کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں۔ یہ سعد بن معاذ کا جملہ ہے، نو مور ڈپلومیسی، ختم تمہاری کہانی، تم نے میرے نبی کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ ایک تلوار نہیں چلائی تھی، پتہ ہے نا بنو قریظہ نے، ایک تیر نہیں چلایا تھا، ایسی بغاوت تھی کہ خالی خبر آئی تھی کہ یہودی قبیلے نے اپنے خیبر کے دوست کو گھر میں گھسا لیا ہے، بنو قریظہ نے گھر میں گھسا لیا ہے، اور 3 دفعہ نہ کرتا رہا وہ سردار، چھت سے کھڑا ہو کے نہ کرتا رہا کہ نکل، میرا محمد سے پیکٹ ہو چکا ہے، میں تجھے اندر نہیں آنے دوں گا۔ دوسری نشانی بھی پکڑے جو پاکستانی کلچر میں سب سے ہمارا قومی کھیل ہے، یہودیوں کا سردار بنو قریظہ کا اپنے ٹیرس پہ کھڑا ہوا ہے، اور نیچے سے باہر سے آ رہا ہے بندہ، کیونکہ ساؤتھ میں تھے نا مسلمان، تو نارتھ میں ہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ ہلاکت ہو تیرے منہ پہ، تو نے یہودیوں پہ دروازہ بند کیا، تو اس نے کہا ہلاکت تیرے منہ پہ ہو، میں نے محمد سے پیکٹ کر لیا اور میں وعدہ نہیں توڑوں گا، مجھ نے توریت پڑھی بھی ہے۔ دوسری دفعہ اس نے کہا کہ دروازہ کھول، دوسرا ترلا کیا، اس نے محنت کی، تانا دیا، نہیں مانا۔ تیسرا تانا کیا دیا کہ تجھے مسئلہ تھا روٹی کھا لوں گا، یہ حالات تھے تیرے، تو نے اپنے یہودی بھائی کو اندر نہیں آنے دیا، تجھے مسئلہ تھا روٹی کھا لوں گا۔ اپنا وعدہ توڑ دیا، نبی علیہ السلام سے کیا، کلچر کی مار مارا گیا۔ خوش کر رہا تھا کہ اچھا روٹی کی، تو نے روٹی کا تانا دیا ہے، لگتا نہیں ہے پاکستانی ہے کہ تو نے غیرت کے اوپر تلوار چلائی، مارا گیا، دوزخ میں گیا۔ روٹی کا تانا نہیں سنا گیا اسے، تجھے ڈر تھا کہ گھر آ کے کھانا کھا لوں گا تیرے، اور دروازہ کھول دیا، وہ بندہ اندر آیا، اکیلا بندہ اندر آیا، بس یہ نشانی کافی ہوتی ہے کہ آپ نے دشمن کو گھر گھسا لیا۔ ایک تلوار نہیں چلیا، 1900 بندہ مارا گیا، پورا قبیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے دشمنی قرار ہو گئی، اور سب مارے گئے۔ یا ہوتا نا جنگ کی ہوتی تو بندہ کہتا، یہ ہوتے ہیں ڈپلومیسی، کلچر، اس کے تھرو اسلام کے اندر مکس کر کے ایک بریانی بنانا اور پارلیمنٹ ہاؤس کھول لیا ہم نے۔ مجھے غصہ صرف اس قرآن پاک کو ریپرزینٹ کرنے والے تھے، میں شیریں مزارس پہ غصہ نہیں کرتا ہوتا، نہ شیخ رشیدوں پہ۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم مفتی ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم دین سکھائیں گے آپ کو۔ آپ جیسے 2 نمبروں نے کہا کہ ہم علماء کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بے شرم آدمی۔ جب بھی کوئی بات ہوگی، جب مولوی اپنے آپ کو اس رونت میں لے کے آ کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے بنو قریظہ، تو بہت چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے، آپ لوگ اتنے بڑے واقعات کر رہے ہو، اتنا بڑا کنفیوژن کرتے ہیں آپ کے۔ عام لڑکا اسکول میں، عام سے پنڈی کے اسکول میں سمجھے گا یار تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو عالم ہیں، یہ تو اللہ اور رسول کی بات کرے گا تو مانوں گا۔ یہ ہے آپ کا گناہ۔
آپ کے پاس اللہ کی تلوار تھی، قرآن پاک جسے میں کہتا ہوں. سب سے زیادہ کمزور آپ جیسے بندوں نے کیا یوتھ کو، کیونکہ آپ نے اسلام میں کنفیوژن ڈالی. جی سر، لاسٹ کوسچن پلیز. علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب، پہلے آپ ذہن سازی کریں گے ساتھ ساتھ. پہلے اور دوسری سٹیپ نہیں ہوتے، یاد رکھنا. اسلام میں ہر ڈپارٹمنٹ اکٹھا ورک کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا اچھا پہلے ہم قرآن حفظ کر لے بعد میں نماز پڑھیں گے. نہیں، نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے، جب نماز کا سلام پھیر لیں گے تو قرآن کھولیں گے، پھر اگلی نماز کا وقت آئے گا. بالکل اس طریقے سے آپ یوتھ کی ذہن سازی کریں گے اور یوتھ کی کو پولیٹیسائز بھی کریں گے، ان کو موبلائز کریں گے. ہم نے کلسٹر بنائیں گے کہ اپنے گلی محلے کا عمر بن خطاب بن، تب ملک کی بات کریں. اپنے گلی محلے کا علی بن ابی طالب بن، پھر ملک کی بات کریں. سوشل میڈیا نے تو آپ کو ویسے ہی گلوبل کر دیا. یہاں پہ پنڈی میں بیٹھا ہوں میں، آئی سویر ابھی نیو یارک میں یہ بات سنی جا رہی ہے. اگر اس وقت انٹلیکچوئل بات کر دی جائے نا، ادھر ذہن سازی شروع ہو جائے گی. ذہن سازی کرنی ہے نا. اب وہاں پہ موبلٹی کیسے ہوئے گی؟ موقع ملے گا، اللہ خود فرشتوں کے تھرو ایسے راستے کھولتے ہیں کہ چل تیرے سامنے کالا سفید الگ الگ ہو گیا ہے، فیصلہ کر. ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، آج بھی ہوگا. آج رات کو، ابھی تو رات لیٹ ہو گئی ہے، پھر بھی آپ کو آج موقع آئے گا رات کو سونے سے پہلے کہ صحیح غلط کا کوئی نہ کوئی فیصلہ دو راہ سامنے آئے گا. چھوٹا آئے گا بڑا آئے گا، تو اپنی اسکوپ کی بات ہے. اپنے آپ کو کہاں پہ آپ نے پلیس کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس مائک کے سامنے بیٹھنے سے پہلے 50 چیزیں نہیں میرے ذہن میں آئی تھی اور ابھی بھی آ رہی ہیں کہ یہ بات اس طریقے سے کر دو، یہ بات اس طریقے سے کر دو. نہیں، کوئی طریقہ نہیں. بات دین کی ہے، جیسے لکھی، جیسے پڑھائی، جیسے صحابہ کرام نے جس طریقے سے بتائی، جیسے سیرہ ہے ویسے ہی کرنی ہے. کوئی اور رنگ نہیں دینا. میں نے ابھی ایک سیرہ پڑھی، ابھی ایکچولی سنی، جیسی میں بولوں گا سنی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کو اسلام کے خلاف فلسفہ بتانا ہونا تو وہ سیرہ سن لے. 16 قسطوں کی 18 قسطوں کی سیرہ ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک اسلام کے علاوہ سارا کچھ ہی سکھا دیا اس نے، اور نام نبی السلام کا لگایا اس نے. تو عام بندے کو کیا پتا؟ یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کہ سمجھیں یار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ سیرہ کے نام پہ اتنی محنت کرے اور اسلام کے ایسنس کے خلاف سارا کا سارا ایسنس کریٹ کر دیا گیا. خوش آمدی پن، ٹرائنگ ٹو پلیز ایوری ون، بس کوئی صحیح بات نہ کر دے. جو طاقت ہے اس وقت آپ پہ نافذ، اس کو خوش کرنے کی 100 ترکیبیں، ہر چیز تھی اس سیرہ کے اندر. تو بچے اگلے نسل میں تو گئے. یہ تو مسئلہ ہوگا. کیوں کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب؟ سوچنا صرف اور صرف صحابی سکھائیں گے ہمیں. مجھے میرا انکل نہیں سکھائیں گے سوچنا. میں نے اتنا بڑا رسک نہیں لینا کہ صحابی کے علاوہ میں کوئی، کیوں صحابی بھی کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ صحابیوں پہ ایمان تو اسلام نہیں، نبی علیہ السلام پہ ایمان اسلام ہے نا. صحابی وہ ریپرزنٹیشن ہے جو نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ سائیکالوجی کو زمین پہ عام انسانوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. ورنہ آپ کا ذہن میں پتہ کیا گا؟ نبی پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی پہ تو وہی آتے. میں تو وہ کام نہیں اس لیول پہ نہیں جاتے نبی علیہ السلام کے. تو علی بن ابی طالب نبی تو نہیں ہے، عمر بن خطاب نبی تو نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کو کر کے بتانا پڑے گا کہ یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں تکیں ایسے ایسے بندے ہر نبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ اللہ جان کے ایسے گروپ 11 ہماری کس کے؟ عیسیٰ ابن مریم کے. یس، نبی السلام کے صحابہ اور عیسیٰ ابن مریم کے حواری. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا کہ عام بندے کو یہ حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے پہ وہی تھوڑی آتی تھی جو میں پورا کا پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل کاپی کرتا. کسی بھی صحابی پہ وہی نہیں آتی تھی. اس لیے میرے اور آپ پہ حجت کوئی نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب. راستہ تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہے نا. میرا نبی کے علاوہ تو میرا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں، ٹیکنیک آف علی بن ابی طالب اینڈ عمر بن خطاب. اس کے علاوہ کام نہیں ہونا. پے در پے وار ہوگا. دونوں ڈپارٹمنٹ انسٹال کرنے پڑیں گے بچے کے سامنے. اور دوسرا ڈپارٹمنٹ بہت مشکل ہے کیونکہ عمر بن خطاب کے ماڈل میں خون نکلتا ہے. فکر نہ کریں، مارے گا صرف اللہ ہی آپ کو. ٹھیک ہے، مرے گا نہیں آپ. آج تک کوئی جتھا نہیں مرا.
اور مرے بھی ہیں تو آپ بے شک بیسمنٹ میں چھپ جائیں, مرنا تو آپ نے تب بھی جب اللہ نے مارنا ہے, تو ٹینشن نہ لیں. مگر بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے آپ کو اپنے خاندان میں, اپنے گلی محلے میں وہ پنگا لینا پڑے گا کہ بھائی غلط کے اوپر میں نہیں جھکنے والا, سوری اسپیشلی اپنے دفتر میں کہ نہیں سوری غلط کے سامنے نہیں جھکنے والا. یہ جو 2 نمبری ہے نا, اس وقت اسکالرشپ میں ایک اور 2 نمبری آئی ہوئی ہے کہ پہلے اس قابل بن جاؤ پھر اسلام کی بات کرتے ہیں. کس قابل بن جاؤں؟ بتا دیں کس قابل بن جاؤں؟ کوئی صحابی بتائیں گے؟ علی بن ابی طالب قابل بن جاؤں یا عمر بن خطاب قابل بن جاؤں؟ یہ اصلی کہانی ہے. یہ 2 نمبر سمجھ نہیں آ رہی یوتھ کو. بڑا بڑا اسکالر ہے اس وقت, اسپیکر جو کہہ رہا پہلے آپ طاقت کے لیول پہ تو آئیں, بعد میں بتائیں گے کہ نظام کیسے ہوتا ہے. بعد میں نے کیا اچار ڈالا نظام کا طاقت میں آ گیا. تو ہم اگر طاقت میں آگے پاکستانی تو ہم اسی طاقت کی پوجا کریں, اس ٹیکنیک کی پوجا کریں گے جس ٹیکنیک سے طاقت میں آئے ہیں. اپنی نفسیات یا گینس ٹوٹکا نکال لیا آپ نے. آپ صرف اور صرف اس طریقے پہ آئیں گے جس طریقے پہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اور پھر میں بتا دوں, اسلام کے دونوں سسٹم کو سمجھ لیں. وہ والے معاملات پہ مت آ جائیں جس پہ پاکستان میں نشہ دیا جا رہا ہے, گولیاں دی جا رہی ہیں کہ بس سلوار قمیض پہن لو, نماز پڑھ لو, داڑھی رکھ لو, حجاب کر لو بیٹی, بس. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو جیل میں بھی کام ہو سکتے ہیں. جیل میں نماز نہیں پڑھتے, پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اڈیالہ جیل میں بھی نماز الاؤ ہے. سوچیں ذرا, جیل میں روزہ نہیں رکھ سکتے, روزہ تو بلکہ مجبوراً رکھنا پڑتا ہے. اور کیا ہے, کلمہ نہیں پڑھ سکتے, زکوٰۃ نہیں پہنچائی جا سکتی آپ کے نام پہ جیل میں. جی تو ایک جیل والا اسلام آزاد بندوں کو تھوڑی دے رہے ہیں. یہ ہمیں بھی جیل میں ہی ہے, خود قیدی ہے تو اپنے بچے کو بھی قید میں ڈالے. جو پرندہ پنجرے میں ہی پیدا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. اس لیے پچھلی 2 نسلوں کو بار بار کوس رہا ہوں کہ بیٹا بس نماز پڑھ لو. ساتھ ہے افغانستان, ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا حیات آباد ختم کب ہوا اور افغانستان کب شروع ہوا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. پشین نہیں کندار, او پتہ ہی نہیں چلا, پتہ نہیں چلتا آپ کب داخل ہو گئے. ساتھ ہے بالکل. اس لیے قید, جیل, آزادی, پتہ ہی نہیں چلتا. ان کو پتہ چل جاتا ہے, بس ہمیں نہیں پتا. وہ ادھر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا غلامی پالی ہوئی ہے, ڈرتا کس لیے ہے؟ اور ہم کہتے ہیں ڈر تھوڑی رہا ہوں میں سر, کلچر ہے ہمارا. مطلب آپ کو نہیں ڈر لگتا مرنے سے؟ یہی سوال کرتے ہیں نا, آپ کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جی 100 اور مسائل ہیں سر, آپ کو کیا پتا, آپ تو طالبان ٹائپ آدمی ہیں.